السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ ہم نے گزشتہ ماہ اسلامی علوم و فنون کے درس میں خبر مقبول اور خبر مردود کی بحث شروع کی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ حدیث کی دو قسم ہوتی ہیں سند کے اعتبار سے، متواتر اور احاد۔ احاد کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ احاد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ ہم نے قبول و رد کے لحاظ سے حدیث کی 2 قسمیں پڑھی تھیں، مقبول اور مردود۔ تو آج یہیں سے بحث شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مقبول اس حدیث کو کہا جاتا ہے مقبول۔ یہ حدیث جب کوئی کہتا ہے، امام، کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی مدرس کہ حدیث مقبول ہے، قبول کے درجہ کو پہنچتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں خبر دینے والے کی سچائی راجح ہو، اس سے دلیل پکڑا جا سکتا ہو۔ حدیث کا معیار اس حد تک ہو، راوی اس کے ایسے ہوں کہ اس حدیث کو بطور استدلال پیش کیا جانا درست ہو، تو مقبول ہو وہ۔ مردود اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی کی سچائی راجح نہ ہو، جس میں شبہ ہو یا جس میں یقین ہو کہ یہ غلط ہے، تو جس میں خبر دینے والے راوی کی صداقت، سچائی اس کی راجح نہ ہو، وہ مردود ہے۔ مقبول جو حدیث مقبول ہوتی ہے، جس سے ہم استدلال کرتے ہیں، جس کو ہم دلیل بناتے ہیں مسئلے اور مسائل میں، فقہ میں، دینی معاملات میں، کہ یہ حدیث ہماری دلیل ہے، یہ حدیث ہماری دلیل ہے کہتے ہیں، تو اس مقبول حدیث جس کو ہم دلیل بنا سکتے ہیں، اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، اور حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ یہ 4 قسمیں ہوئیں۔ نمبر 1 صحیح لذاتہ، نمبر 2 صحیح لغیرہ، نمبر 3 حسن لذاتہ، نمبر 4 حسن لغیرہ۔ ان 4 قسموں میں سے کوئی بھی حدیث کسی درجے کو پہنچ جائے تو اس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے، اس سے استدلال کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کریں گے۔ کسی ایسی حدیث میں کوئی مسئلہ بیان کیا گیا ہو جو ان 4 درجات میں سے کسی درجے کو پہنچتی ہو، تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا، بہتر ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح لذاتہ کسے کہتے ہیں۔ صحیح لذاتہ اس متصل السند کو کہتے ہیں جس کو عادل تام الضبط راوی نے اپنے ہی جیسے راوی سے روایت کیا ہو اور وہ معلل و شاذ نہ ہو۔ اس میں ہر ایک کی تعریف سن لیجئے الگ الگ۔ صحیح لذاتہ کی تعریف آپ دوبارہ سن سکتے ہیں۔ صحیح لذاتہ اس متصل السند حدیث کو کہتے ہیں جس کو عادل تام الضبط راوی نے اپنے ہم مثل یعنی اپنے ہی جیسے راوی سے روایت کیا ہو اور وہ روایت معلل و شاذ نہ ہو۔ پہلی چیز متصل السند۔ متصل السند کیا ہوتا ہے؟ سند کہتے ہیں جو آدمی بیان کرتا ہے۔ جب آپ حدیث کتاب دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور تھا، اور جو حدیث کتابیں موجود ہیں، ائمہ نے جنہوں نے حدیثیں لکھی ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی یا امام مالک یا امام حمام بن منبہ وغیرہ جو بھی رہے ہیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا ہے، وہ صحابی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے حدیث کتابیں نہیں لکھی ہیں قرآن مجید کی طرح۔ صحابہ کرام نے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ اپنے شاگردوں یعنی تابعین سے بیان کر دیا تھا۔ پھر کسی تابعین نے حدیثیں لکھ ڈالیں، کچھ صحابہ کرام نے بھی لکھی تھیں کتابیں، اپنی اپنی روایات کچھ تابعین نے لکھی، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سیمسٹر میں پڑھیں گے کتابت حدیث کا مسئلہ۔ تو
कुछ صحابہ نے لکھا، اکثر صحابہ نے کتاب میں حدیثیں نہیں لکھی، پھر تابعین سے انہوں نے بیان کر دی، تابعین میں سے کچھ لوگوں نے لکھی، بالآخر کتابی شکل میں حدیث کتابیں آئیں۔ تو جب کوئی امام حدیث لکھتا ہے تو وہ بیان کرتا ہے۔ آپ اگر حدیث کتاب دیکھیں گے تو اس میں لکھا رہے گا کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ان سے فلاں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے فلاں تابعی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے فلاں صحابی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ کرتے ہوئے یا یہ کہتے ہوئے سنا ہے یا دیکھا ہے۔ اس طرح بیان، اسی کو سند کہتے ہیں۔ راویوں کا وہ سلسلہ جن کے واسطے سے حدیث ہم تک پہنچی ہے، یا کم سے کم محدث تک جس نے کتاب لکھی جس کی وہ پہنچی ہے، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ آپ سند اور متن کی تعریف پڑھیں گے انشاءاللہ کسی درس میں۔ تو متصل السند کا مطلب ہوتا ہے کہ جو راوی کہا کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا ہے تو اس سے اس کی ملاقات ثابت ہو، اس سے اس کی ملاقات ہوئی ہو۔ پھر جب وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا ہے تو اس دوسرے راوی نے بھی اپنے سے پہلے والے راوی سے حدیث سنی ہو۔ پھر جب وہ اوپر سے کہے کہ ہم سے فلاں راوی نے بیان کیا تو اس نے بھی اسے سنی ہو، اسی کو متصل کہتے ہیں، ملنا۔ ہر ایک نے اپنے سے پہلے والے سے ملاقات کی ہو، اسے حدیث سنی ہو، تو صحیح لذات ہی وہ متصل السند حدیث ہے، یعنی جس کے تمام روات نے ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے، اپنے سے اوپر والے سے راوی سے ملاقات کی ہے، اسے حدیث سنی ہے۔ جس نے حدیث اپنی کتاب میں لکھی امام نے اپنے استاد سے سنی ہو، اور ان کے استاد نے اپنے استاد سے سنی ہو، پھر ان کے استاد نے اپنے سے اوپر والے سے سنی ہو، پھر انہوں نے اپنے اوپر والے سے سنی ہو، اس طرح سے۔ تو یہ ہے متصل السند۔ اس میں جس کو عادل راوی بیان کرے، عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل اس راوی کو کہتے ہیں جو مسلمان ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو، نیز گناہ کبیرہ یعنی گناہ کبیرہ اور مروت کو ختم کرنے والی چیزوں سے محفوظ رہا ہو، تو یہ عادل راوی ہوتا ہے۔ عادل راوی پھر سے جو مسلمان ہو نمبر 1، نمبر 2 عاقل ہو یعنی غیر مسلم نہ ہو، بے عقل پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، بالغ ہو یعنی بچہ نہ ہو حدیث بیان کرتے وقت، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، اسی طرح مروت کو ختم کرنے والی چیزوں سے محفوظ رہا ہو۔ جو چیزیں اخلاق عادات کے لحاظ سے غلط ہوتی ہیں، مروت کے خلاف مانی جاتی ہیں، ان سے وہ محفوظ رہا ہو، اس کو عادل کہا جاتا ہے۔ تام الضبط راوی کیا ہوتا ہے؟ ضابط کسے کہتے ہیں؟ ضابط وہ راوی ہوتا ہے جو اپنی حدیثوں کو اچھی طرح سے یاد رکھتا ہو، چاہے وہ اپنی یادداشت سے یاد رکھتا ہو، محفوظ رکھتا ہو، کہ وہ کتاب میں لکھ کر کے محفوظ رکھتا ہو۔ تو تام الضبط جس کا حافظہ مکمل صحیح ہو، مکمل درست ہو، یا اگر حافظہ صحیح نہیں ہو تو اپنی کتاب سے دیکھ کر کے بیان کرتا ہو، یعنی جس کی روایت مکمل طور سے محفوظ رہی ہو۔ اب خواہ لکھ کر کے محفوظ رہی ہو چاہے یاد کر کے محفوظ رہی ہو، دونوں صورتیں ہوتی ہیں اس میں ہے معلل نہ ہو۔ معلل ظاہری طور پر اس صحیح روایت کو کہا جاتا ہے، یعنی اس روایت کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر صحیح ہو لیکن اس میں کوئی ایسی پوشیدہ خرابی پائی جائے جو حدیث کی صحت کے لیے مانع ہو، اس سے حدیث صحیح نہ ہو رہی ہو، یعنی کوئی پوشیدہ عیب ہو اس میں جس کو سب لوگ نہ جان سکیں۔ شاذ ایک مستقل چیز ہے، انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے بعد میں۔ اس کے بعد آتی ہے صحیح لغیرہ کسے کہتے ہیں؟ صحیح لغیرہ میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی اس متصل السند حدیث کو کہتے ہیں جس کو عادل خفیف الضبط راوی نے اپنے ہی جیسے راوی سے روایت کیا ہو اور وہ حدیث معلل و شاذ نہ ہو۔ تو اب اس میں دیکھیں آپ، صحیح لذاتی اور صحیح لغیرہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صحیح لذاتی میں کیا ہے؟ تام الضبط راوی بیان کرتا ہوں، اور صحیح لغیرہ میں خفیف الضبط راوی بیان کرتا ہوں، لیکن اس میں کیا فرق ہے؟ یہ مختلف طرق سے مختلف سندوں سے آئی ہو۔ تو صحیح لغیرہ اس متصل السند حدیث کو کہتے ہیں جس کو عادل خفیف الضبط راوی نے اپنے ہی جیسے راوی سے بیان کیا ہو، حدیث معلل و شاذ نہ ہو،
اور کئی سندوں سے آئی ہو، یعنی اس کے بیان کرنے والے کئی لوگ ہوں، ایک سند، دو سند، تین سند، چار سند، کئی سندوں سے آئی ہو۔ حسن لذات ہی جو تیسری قسم ہے مقبول کی، اس میں اور صحیح لغیری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حسن لذاتی اس متصل السند کو کہتے ہیں، حدیث کو کہتے ہیں جس کو عادل خفیف الضبط راوی نے اپنے ہی جیسے راوی سے روایت کیا ہو اور وہ مولا شاذ نہ ہو۔ یعنی صحیح لغیری میں کئی سندیں ہوتی ہیں اور حسن لذاتی میں کئی سندیں نہیں ہوتی ہیں، باقی تعریف ایک ہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ ایک حسن لذات ہی جو حدیث ہوتی ہے وہی جب کئی سندوں سے آ جاتی ہے تو وہ صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اور آخری قسم ہے حدیث کی، مقبول حدیث کی، حسن لغیر ہی، وہ ضعیف روایت جو مقبول کے درجے تک کو نہیں ہوتی لیکن کئی سندوں سے آنے کی بنا پر اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہو اور قبول کے درجے کو پہنچ جاتی ہو روایت۔ تو یہ پہلی قسم ہے صحیح لذاتی ہی، دوسری قسم ہے صحیح لغیر ہی، تیسری قسم ہے حسن لذاتی ہی، چوتھی قسم ہے حسن لغیر ہی۔ تو ایک بنیادی طور پر ایک صحیح ہے، ایک حسن ہے۔ جب حسن روایت، حسن حدیث کئی سندوں سے آتی ہے تو وہ صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح جب ضعیف روایت کئی سندوں سے آ جاتی ہے جس میں معمولی فرق رہا ہو، کمی رہی ہو، معمولی کمی، بڑی کمی نہیں، معمولی کمی رہی ہو، تو حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی حدیث میں لوگ کہتے ہیں حدیث حسن ہے، ایک حدیث صحیح ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محدث کو شک ہوتا ہے، اس لیے اس کو حسن کہتا ہے، اس کو صحیح دونوں کہتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس کی کئی سندیں ہوتی ہیں تو ایک سند سے یہ حسن ہے، ایک سند سے یہ صحیح، اس لیے کہتا ہے۔ تو آج کے دن ہم نے مقبول حدیث کی 4 قسمیں پڑھی ہیں۔ نمبر 1 صحیح لذاتی ہی، نمبر 2 صحیح لغیر ہی، نمبر 3 حسن لذاتی ہی، نمبر 4 حسن لغیر ہی۔ آج کے دن بس نہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔